میں یہ جاننا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ امام حسین نے جو اپنا پورا کا پورا گھر لٹا دیا، اتنی بڑی ایسی لازوال قربانی دی جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی، تو جو امام کا پیغام تھا، امام کا جو میسج تھا، کیا وہ ہم تک صحیح طریقے تک پہنچا ہے اور کیا ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں، اس پر عمل پیرا بھی ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے پینل کے تمام علماء کرام خصوصاً شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، کیونکہ ان کی گفتگو تھوڑی بہت میں سن پایا۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی راہ کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود امام حسین علیہ السلام سے محبت، مودت اور عشق پیدا ہو۔ اگر عشق حسین سینے میں نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ان کی راہ پر چل سکے۔ کسی بھی شخص کو فالو کرنے کے لیے سب سے پہلا کام اس کی مودت، اس کی محبت، اس سے عقیدت اور اس سے اپنے دلوں کو جوڑنا ہے۔ اس اعتبار سے امت مسلمہ اس وقت جس مقام پر کھڑی ہے، یہاں پر دو ہی طبقات نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، ان کی مودت کو قرآن کا حکم سمجھ کر دل میں بساتا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا، لیکن امام حسین علیہ السلام سے محبت ان کے دلوں میں موجزن نہیں ہے۔ اب اگر آپ معاشرے کے اندر راہ حسینی کو زندہ رکھنا چاہیں تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس پر پہلے مرحلے کے بعد پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا، ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی طرف سے اپنی سوچ امام حسین علیہ السلام پر تھوپنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھنا پڑے گا کہ اے مولا حسین، آپ نے قیام کیوں فرمایا؟ یہاں امام حسین علیہ السلام خود جواباً فرمائیں گے۔ احادیث کی متعدد کتابوں میں ان کا یہ جملہ موجود ہے کہ انی لم اخرج عشیرا ولا قطیرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ میں مال و دولت کے لیے، شہرت کے لیے، فساد کے لیے، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے گھر سے نہیں نکلا اور قیام میں نے نہیں کیا، بلکہ معاشرے کے اندر اور امت محمدیہ کے اندر بگاڑ اور فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس فساد کو، اس افساد کو روکنے کے لیے اصلاح کی تحریک کی ضرورت ہے، اور میں وہ تحریک دے کر اٹھا ہوں تاکہ امت محمدی کی اصلاح کر سکوں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ جس طرح سے ہم لوگ غم حسین منا رہے ہیں، کیا اور جو کچھ ریچولز ہم لوگوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں اسپیشلی ہندوستان اور پاکستان میں، کیا یہ درست ہے؟ بلا شبہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات ہیں اظہار حزن و ملال کے لیے، ہم اس کی پابندی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ زار و قطار رو رہے تھے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ پہ قربان ہو جائیں، کس چیز نے آپ کو غمزدہ کیا، آپ کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند، آپ کے نواسے، آپ کے دل کے ٹکڑے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، اگر آپ پسند فرمائے تو میں وہاں کی مٹی بھی آپ لا کے پیش کر سکتا ہوں۔ تو آپ کی طلب پر اور آپ کی منشا پر انہوں نے لا کر مٹی پیش کر دی۔ آپ نے سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کو فرمایا اس کو سنبھال کر رکھو،
یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علم نبوت آپ اندازہ لگائیں بالکل۔ کہ تمام امہات المؤمنین میں سے کربلا کے دن حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ دنیا میں تشریف فرما تھی، بالکل ہے تو آپ آپ کی۔ نے مٹی ان کے حوالے کر دی۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار کا اظہار غم کا موجود ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار سیدہ زینب کا آپ نے نام لیا علیہ السلام، ان اس پاک باز ہستی کا حضرت امام زین العابدین۔ تو ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلیں، اور ان کے نقش قدم میں چلنے میں ہی ہماری بہتری اور دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ تو یقیناً وہ چیزیں جو ہمارے دین اور شریعت اور ہمارے نفوس قدسیہ کہ اس وجہ سے ہمیں نہیں ملتی، ہمیں اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو زیادہ اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی، اس میں زیادہ خیر ہوگی، اور ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو پیغام ہے اور جس مقصد اور ہدف کے لیے انہوں نے یہ شہادت کا جو انہوں نے رتبہ حاصل کی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ حریت فکر اور آزادی ضمیر